السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم۔ درس حدیث کا سلسلہ جاری ہے۔ اعمال صالحہ کی برکات، یعنی نیک اعمال کرنے سے کیا کیا برکتیں حاصل ہوتی ہیں، اس کے بارے میں سماعت فرمائیے گا۔ حضرت عبید بن خالد رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو شخصوں کے درمیان بھائی چارگی فرمائی، دو شخصوں کو بھائی چارگی بنا دیے۔ ان میں ایک راہ خدا میں شہید ہو گیا، اتفاق سے ہوا دو میں سے ایک بندہ جو ہے اللہ کی راہ میں شہید ہو گیا، دوسرا بھی ایک جمعے کے بعد یا اس سے کم و بیش دنوں میں فوت ہوا۔ دوسرا بندہ ایک جمعے کے بعد، ایک ہفتے کے بعد یا کچھ دنوں کے بعد وہ بندے کا بھی انتقال ہو گیا، دونوں میں سے۔ اس کی نماز جنازہ بھی فراغت کے بعد آپ نے صحابہ اکرام سے پوچھا کہ تم نے اس کے لیے کیا کہا؟ صحابہ سے پوچھے جنازہ ہونے کا تم لوگ کیا پڑھ رہے تھے ان کے بارے میں؟ تو صحابہ نے عرض کیا، ہم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اس کی مغفرت فرما دے اور اس پر رحم فرمائے اور اسے اپنے ساتھی سے ملائے۔ آپ نے فرمایا، ساتھی مطلب جو دوسرے اور ایک جو جس کو بھائی بنائے تھے ان سے ملا دے۔ آپ نے فرمایا کہ تو اس کا وہ عمل اور نماز، آپ نے فرمایا کہ تو اس کا وہ عمل اور نماز کہاں جائیں گی جو اس نے اس کے فوت مرنے کے بعد کیے ہیں؟ فرمایا، روزے جو اس نے اس کے بعد رکھے، اس لیے کہ ان کے اعمال کی وجہ سے آپس میں اتنا فاصلہ ہے جیسے زمین اور آسمان میں ہے۔ آپ نے ان دونوں کو ملا دے بولے، انہوں ایک ہفتے کے بعد مرے، کچھ دنوں کے بعد مرے، اتنے دنوں جتنے دن باقی تھے بقایا نمازیں پڑھے، روزے رکھے، بہت سارے نیک عمل کیے، پھر وہ سب کہاں گئے؟ دونوں سیم ڈے تو انتقال نہیں ہوا۔ تو پھر اب بتانا ہے کہ اتنا فرق ہو گیا ان کے اور ان کے اعمال میں، زمین آسمان میں جتنا فرق اتنا فرق ہو گیا کہ ان کو ایک ہفتہ یا کچھ دن اور لائف زیادہ مل گئی، تو انہوں نے نیک کام کیا ہے زیادہ کر لیے ہیں۔ اور اسی طرف سے یہ ہے، یہ چیز ہے تو معلوم ہوا کہ زندگی جس کو جتنی زیادہ ملتی ہے اگر وہ خیر میں گزاریں گا تو پھر اس کا مرتبہ الگ ہی رہے گا جنت میں۔ جو پہلے جو انتقال ہوا اس کا مرتبہ الگ ہی رہے گا۔ بعض اخبار میں وارد ہے کہ مردے اعمال صالحہ کے انقطاع سے حسرت کرتے ہیں۔ مردہ جب مر جاتے ہیں تو نیک اعمال جو لوگ کرتے ہیں تو ان کو بڑی حسرت ہوتی ہے، یہاں تک کہ السلام علیکم کے جواب نہ دینے کے ثواب کی محرومی پر بھی افسوس کرتے ہیں۔ جب ان کو لوگ جا کے سلام کرتے ہیں مردوں کو السلام علیکم، وہ لوگ جواب نہیں دے سکتے، حسرت کرتے، ارے ہم وعلیکم السلام جواب بھی نہیں دے سکتے، کیونکہ وعلیکم السلام جواب دیے تو اس کا بہت بڑا ثواب ہے، موت آ گئی۔ زندے لوگ زمین کے اوپر جو نیک کام کرتے ہیں ان کو بڑی حسرت ہوتی، کاش ہمیں بھی جو ہے وقت ملتا، ہم بھی نیک عمل کرتے ہیں، مگر اب ٹائم از آؤٹ۔ اسی لیے بندہ ایک سبحان اللہ بھی بولنے کی اس کی اجازت نہیں ہوتی ہے موت کی بات ہے۔ سمجھدار کو چاہیے کہ وہ عمل صالح کے فوت ہونے سے اور فراق جدائی کے درد سے ڈرے۔ فوت ہوئے اعمال کا ڈر یہ کہ کل قبور سے جب بندے اٹھیں گے تو بعض بندگان خدا کے لیے بہترین سواریاں اور اعلیٰ انوار بن جائیں گے۔ بعد میں جو لوگ جائیں گے ان کے اعمال صالحہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو ایسا پروٹوکال دیں گا، اعلیٰ سواریاں دیں گے، اور جو ہے کیا بولتے ہیں اعلیٰ انوار ہوں گے، ایک سے ایک نور، ان کے واسطے مختلف قسم کے انوار اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ ان کا مقربین لوگ استقبال کریں گے، جو قرب والے ہیں وہ لوگ نیک لوگ استقبال کریں گے، فرشتے استقبال کریں گے، اور جو نیکی سے محروم لوگ ہیں ایسی حالت کو دیکھ کر افسوس کے ہاتھ ملیں گے، اور جو لوگ نیکیاں نہیں کرتے تھے افسوس کے ہاتھ ملیں گے۔ اور فراق جدائی کا درد یہ کہ جب اللہ تعالیٰ مخلوق کو ایک جگہ پر جمع کرے گا تو ایک فرشتہ آواز دے گا، لوگوں آج ایک دوسرے سے جدا ہو جاؤ کہ آج متقیوں کو کامیابی ہے۔ ایسے ہی مجرموں کو کہا جائے گا کہ تم علیحدہ ہو جاؤ، مجرموں کو بولتے تم لوگ الگ ہو جاؤ۔ اس وقت بیٹا، ماں، باپ، شوہر، بیوی، محبوب سے محبوب جدا کیا جائے گا۔ نہیں اماں بیٹے ان کو ایک ساتھ رہنے دو، نہیں میاں بیوی دنیا میں بہت کچھ چاہتے تھے تو چھڑا چھڑی ان کو ساتھ رہنے دو، نہ کسی کو ساتھ نہیں رہنے دیا جائے گا، نہ میاں بیوی کو، نہ ماں باپ کو، نہ بھائی کو، نہ بہن کو، جدا کر دیا جائے گا۔
ان میں متقی کو سنگار کر کے نعمتوں کے باغات میں لایا جائے گا، اور فاسق کو جو گناہ گار رہے گا زنجیروں سے جگڑ کر دوزخ کے عذاب میں کھینچا جائے گا۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ یہ بات ہے۔ تو یہ ایک چیز خاص کر کے ہے، ابو بکر وراق رحمۃ اللہ علیہ فرمایا 4 چیزیں طلب کی تو وہ 4 چیزیں میں ملی، 4 چیزیں میں نے چاہا اور 4 چیزیں ملی۔ وہ کیا چیز ہے؟ نمبر 1، اللہ کی رضا اطاعت میں ملی۔ اگر اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ خود بخود راضی ہو جائے گا۔ اللہ کی رضا کس میں ہے؟ اطاعت میں ہے۔ نمبر 2، معاش کی وسعت نماز نوافل اشراق میں ہے۔ میں روزگار اچھا ہونا، روزگار بڑھنا، اچھی کمائی ہونا، ساری چیزیں نا، تو وہ چیز برکت ہونے کے لیے کیا کرنا ہے؟ فرض نمازیں تو پڑھنا ہے، اس کے علاوہ اشراق کی نماز، نفل نمازیں پڑھنا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں برکت دیتے ہیں۔ نمبر 3، دین کی سلامتی حفظ لسان میں ہے۔ دین کو سلامت رکھنا ہے تو جتنا ہو سکتا زبان کو بند رہنا، ہر ایک کے بارے میں، کسی کے بارے میں زبان نہیں چلانا، منہ بند رکھنا، جتنا ہو سکتا کم بات کرنا، اس میں دین سلامت رہتا۔ جتنا لوگ زبان چلائیں گے ان کا دین اتنا خطرے میں ہوتا ہے۔ نمبر 4، نور قلبی رات کی نماز میں ہے۔ اگر قلب منور ہونا ہے، راتوں میں اٹھ کے نماز پڑھنا، تہجد کا اہتمام کرنا، یہ ساری چیزیں ہیں۔ فوت وقت سے پہلے چیز کو حاصل کر لے، کیونکہ وقت تلوار کی خاتی کی طرح ہے۔ وقت ایسا ہے جیسا تلوار کی دھار ہے، کاٹتی ختم ہو جاتی ہے، وقت ویسا تیزی کے ساتھ جا رہا ہے۔ تو ہم کو کوشش یہ کرنا کہ جتنی بھی زندگی اللہ نے دیا ہے اس کی قدر کریں، اعمال صالحہ کرنے کی کوشش کریں، اور زبان کو زیادہ مت چلائیں، اللہ کی اطاعت کرتے رہیں، فرائض کے علاوہ نوافل کا بھی اہتمام کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔